السلام علیکم جی، آج ہم ایک نیا ناول دل بے رحم شروع کرنے جا رہے ہیں جس کی رائٹر ہیں ماہی راجپوت۔ آپ کو یقیناً یہ ناول بہت زیادہ پسند آنے والا ہے۔ چھوٹی سی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں، اور ہاں اپنا ضرور ایک کمنٹ چھوڑا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ مجھ سے وابستہ ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی قسط نمبر 1 کی جانب۔ ماتھے پر بکھرے پسینے سے نم براؤن بال، عقاب سی تیز آنکھیں، سامنے کھڑی دیو کسی قد و قامت والے موٹے شخص پر ٹکائے مغرور کھڑی ناک سے پسینے کا قطرہ نیچے گرا تو کچھ پیچھے ہوتے وہ مقابل ریسلر پر کودا۔ وہ شاید حملے کی توقع کر رہا تھا، لیکن خود پر اسے گھٹنوں کے بل گرنے سے وہ بھاری وجود سمیت نیچے گرا۔ کچھ ہی دیر بعد ہر طرف سلطان کے نعرے گونج اٹھے اور وہ فتح مندی سے مسکراتا اپنی ٹرافی والا ہاتھ اوپر لہرا گیا۔ رنگ سے باہر آتے وہ اپنے فین کے درمیان سے گزر رہا تھا۔ لڑکیوں سے وہ کوسوں دور رہنے والا شخص تھا۔ اب بھی صرف لڑکوں سے ہاتھ ملاتا باہر چلا گیا اپنے روم میں۔ سلطان بہروز، آپ کے والد صاحب آئے ہیں۔ وہ جو ٹاول سے پسینہ صاف کر رہا تھا، گارڈ کے بتانے پر آنکھیں گھماتے باہر گیا۔ اب یقیناً ایک لمبا لیکچر ملے گا۔ سلطان بہروز شرٹ لیس اپنے باپ کے سامنے پانی کی بوتل کو منہ لگائے کھڑا تھا۔ اس کا باپ افسوس سے اپنے اکلوتے بیٹے کو دیکھ رہے تھے جو نہ صرف خود سر بدتمیز بلکہ انتہا کا ڈھیٹ تھا۔ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ اس ریسلنگ میں مت آیا کرو، لیکن تم روز ادھر ہی مرتے ہو۔ وہ دونوں روم میں اکیلے تھے۔ اس کا باپ صوفے پر کروفر سے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے اپنے بیٹے کی حرکات ملاحظہ کر رہا تھا، جو سٹینڈ سے ٹیک لگائے پانی کی بوتل کو خالی کر چکا تھا۔ ڈیڈ، میں کتنی بار کہوں ریسلنگ جنون ہے میرا، نہیں چھوڑ سکتا میں۔ وہ تیوری چڑھائے گویا ہوا۔ جنون گیا بھاڑ میں، آئے دن کوئی نہ کوئی گہری اندرونی چوٹ تمہیں لگ جاتی ہے۔ میرے بیٹوں کی یہاں لائن نہیں لگی ہوئی، جو تمہیں کچھ ہو گیا تو کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ انہوں نے گرجتے ہوئے اسے گھورا، جو صاحب آرام سے کان کھجاتے ادھر ادھر کا جائزہ لے رہے تھے، جیسے اس سے اہم کوئی کام ہی نہ ہو۔ ڈیڈ، کس نے کہا تھا مجھ اکیلے کو پیدا کریں؟ تنگ آ گیا ہوں سن کر کے اکلوتے ہو، یہ نہ کرو، اکلوتے ہو، وہ نہ کرو۔ بھئی میں کہا تھا مجھے اکلوتا رکھو، وہ خاصا چڑھتے ہوئے بولا، جس پر اس کا باپ اس سر پھرے کو دیکھ کر رہ گیا۔ سمجھانا تو فضول تھا، اس لیے وہ اٹھے۔ چلو گھر تمہاری ماں کو بتاؤں گا کہ ان کا سپوت کیا کر رہا ہے اور کدھر سے لایا ہوں اسے۔ سٹینڈ سے لڑکی اس کی شرٹ اسے پکڑاتے وہ آرام سے بولے کہ شرٹ پکڑ کے پہنتا بہروز اچھل ہی پڑا۔ ڈیڈ پلیز، موم کو بالکل بھی نہیں، ورنہ میرے 5 گھنٹے تو کہیں گئے نہیں، اور آج تو روئی بھی میری ختم ہو گئی ہے۔ شرٹ کے بٹن بند کرتے بہروز نے پریشانی سے باپ کو کہا، جس پر وہ نہ میں سر ہلاتے باہر نکل پڑے۔ بہروز اپنے باپ کے ساتھ چلتا باہر آیا۔ وہ دونوں ساتھ چلتے وقفہ بوقفہ مسکرا رہے تھے۔ ویسے ڈیڈ، پچھلے ماہ سیکریٹری لڑکی تھی نا؟ حویلی میں داخل ہوتے بہروز نے پرسوچ انداز میں کہا۔ اس کا باپ سمجھ گیا تھا کہ وہ وارننگ دے رہا ہے کہ اگر میرا بتایا تو وہ بھی بتا دے گا۔ دانت پیستے انہوں نے اپنے بیٹے کی پشت کو دیکھا، جو سیڑھیاں چڑھتے رکا، واپس مڑتے پھر مسکراتے فلائنگ کس اپنے باپ کی طرف اچھالتے اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ اس کا باپ تعصب سے سر ہلا گیا۔ کبھی کبھی تو انہیں یقین ہی نہ آتا کہ یہ ان کا ہی بیٹا ہے، جو ہمیشہ باپ کو آگے لگائے رکھتا تھا۔ زنیشا بیٹا دیکھ، اپنی امی کی طبیعت تو خراب نہیں ہوئی؟ رات ساری بخار تھا۔ وہ چھوٹے سے کچن میں کھڑی روٹیاں بنا رہی تھی جب اس کا باپ اندر آتے پریشانی سے بولا، جی ابو، ابھی دیکھتی ہوں، یہ آخری روٹی ہے بس۔ اس پری پیکر نے مسکراتے کہا، جس پر اس کا باپ سر ہلاتا چلا گیا۔ دوپٹے سے ماتھے پر آیا پسینہ پونچھتی اس نے گہرا سانس بھرا۔ کالے سیاہ بالوں کی چوٹی کمر پر جھول رہی تھی۔ غزالی بڑی بڑی براؤن آنکھیں تھکن سے چور تھیں۔ ستواں ناک میں پہنا لونگ اور نازک سر پنکھڑیوں والے ہونٹ، سرخ و سفید رنگت۔ وہ نازک سی لڑکی اپنا کام کرتی اپنی ماں کے کمرے کی طرف بڑھی، جہاں اس کی چھوٹی بہن ماں کے سرہانے بیٹھی تھی۔ بنو، امی کا بخار کیسا ہے اب؟ وہ گیلے ہاتھ صاف کرتی بیڈ پر بیٹھی۔ آپی ابھی بھی تیز ہی ہے، چھوٹی بہن ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھتے بولی تو وہ مسکرا کر اس کے پاس آئی۔ ہو جائیں گی ٹھیک امی۔ ابھی وہ کہہ ہی رہی تھی کہ اس کی امی کی طبیعت بگڑ گئی۔ بابا جلدی آئیں۔ اس کی چیخوں پکار پر اسلم دوڑتا آیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سب انہیں لے کر ہاسپٹل پہنچ گئے۔ اسلم باہر کھڑا پریشانی سے چکر لگا رہا تھا۔ اس کا مالک اسے نوکری سے نکال دے گا اگر وہ نہ گیا، اور یہاں ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ انہیں نہیں جانا اگلے 2 گھنٹے۔ وہ ایک معمولی سا مالی تھا جسے سلطان کے باپ نے رکھا تھا، جبکہ سلطان کو کوفت تھی ان غریب لوگوں سے۔ اپنے باپ کو پریشانی میں دیکھ کر زنیشا اپنے باپ کے پاس آئی
اس نے کچھ پوچھا نہیں، پریشانی کی وجہ وہ بھی جانتی تھی۔ بیٹا اگر یہ نوکری چلی گئی تو تیری ماں کا علاج نہیں ہو پائے گا، اور جتنے پیسے یہاں سے ملتے ہیں کہیں سے نہیں ملنے۔ میں چلی جاتی ہوں، آپ امی کے پاس رہیں، ابھی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ حساس دل لڑکی دھیما مسکراتی بولی۔ اتنی پریشانی میں بھی اس کے لب مسکرا ہی رہے تھے۔ بیٹا دھیان سے کوئی غلط کام نہ کرنا، چھوٹے صاحب غصے کے بہت تیز ہیں۔ اسے سمجھاتے وہ بھیج چکا تھا جبکہ خود ڈاکٹرز کے پاس چلا گیا جس نے انہیں بلایا تھا۔ چھوٹے مالک وہ یہ ہکلا کیوں رہی ہو، بکو جلدی۔ گہری سبز آنکھیں آگ کے شعلے برسا رہی تھی۔ اس کی دھاڑ پر ملازم نے حلق تر کرتے اپنے مالک کو دیکھا۔ مالک جی اسلم آج نہیں آیا، اس کی بیوی بیمار تھی، ہسپتال گیا ہے لے کر۔ آپ نے جو پودے منگوائے وہی پیچھے گارڈن میں پڑے ہیں۔ اس کی دھاڑ پر سہمتے ایک ہی سانس میں سب کچھ بتایا جس پر اس کی ماتھے پر بلوں کا جال بکھر گیا۔ یعنی سلطان بہروز کے حکم کی نافرمانی کی گئی، میں اس کی سزا خود منتخب کروں گا، ایسی مار ماروں گا اسلم کو دوبارہ کبھی سلطان بہروز کا حکم ٹالنے کا سوچے گا بھی نہیں۔ وحشت بھری آنکھیں ملازم پر گاڑے وہ شفافیت سے گویا ہوا، وہ ملازم جانتا تھا کہ اب اسلم کا کیا حال ہوگا۔ اس کا مالک سلطان بہروز جو اپنی حویلی میں گرتی چمچ کی آواز پر ملازم کے ہاتھ پاؤں توڑ سکتا تھا، وہ اپنا حکم نہ ماننے پر کیا حشر کر سکتا تھا۔ ملازم کانپتا ہانپتا وہاں سے چلا گیا۔ بہروز اپنے ہاتھ میں چابی گھماتے گیٹ کی طرف چل دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ گیٹ کی دہلیز کو پار کرتا کوئی نازک سا وجود عجلت میں اندر داخل ہوا اور بہروز کے سینے سے ٹکرایا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، بہروز کا بازو اس کی کمر کو سختی سے جکڑ گیا۔ ڈرنے کے خوف سے آنکھیں سختی سے بند کیے گہرے سانس بھر رہی تھی، لیکن خود کو کسی کی گرفت میں پاتے اس نے اپنی بھوری آنکھیں کھولی جو غصے سے بھری سبز آنکھوں سے ٹکرائیں۔ اس کا غصہ محسوس کرتی اس کے وجود میں سرد لہر دوڑ گئی۔ بہروز اس نازک روئی جیسے وجود کو جھٹکے سے اوپر کیا، جب وہ مشکل اس جھٹکے سے سنبھلی۔ کون ہو تم؟ اوپر سے لے کر نیچے تک اسے گھورتے اس نے پوچھا۔ اس کے تیور دیکھ کر ہی اس کے حواس قابو میں نہیں آ رہے تھے، پھر اب اس کا تشویشی لہجہ اس کی آنکھیں بھر گئیں۔ سر جی میں آپ کے ملازم اسلم کی بیٹی ہوں، ان کی جگہ آئی ہوں کام کرنے۔ اس کا روب ہی ایسا تھا کہ وہ لڑکھڑاتی اٹکتی اپنی بات بمشکل مکمل کر پائی۔ اس کے ہکلانے پر ناگواری سے بہروز نے منہ موڑا، لیکن وہ اسلم کی بیٹی ہے یہ بات سنتے ہی اس کی آنکھیں چمک گئیں اور ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ چھا گئی۔ چلو تمہیں کام بتاؤں، امید ہے تمہارا نازک سا وجود اس کام کا بوجھ اٹھا لے گا۔ استہزائیہ کہتے اس کے بھیگے نین کٹوروں کو دیکھتے وہ پچھلے گارڈن کی طرف بڑھا۔ خود کو سنبھالتی وہ اس کے پیچھے چل دی۔ ایک بڑا سا گارڈن جس میں شاید ہر طرح کا پودا موجود ہوگا، اور اس نے پہلی بار اتنا حیران کر دینے والا گارڈن دیکھا تھا۔ یہ رہے پودے جو سامنے کیاری میں لگانے ہیں، اور ایک بھی پودا خراب نہ ہو، اگر ہوا تو تمہارے باپ کی ساری عمر اس پودے کی قیمت ادا کرتے ہی گزر جائے گی۔ اسے یوں پاگلوں کی طرح گارڈن کو گھورتے دیکھ کر اس نے اپنے ازلی سرد لہجے میں کہا۔ اس کی آواز پر ہوش میں آتی اپنے پاس پڑے پودوں کے گملوں کو دیکھا، تقریباً 7 گملے جن پر چھوٹے چھوٹے پھول تھے۔ وہ پھول کو دیکھتی قدرت والے کی بنائی گئی اس چیز پر دھنگ رہ گئی۔ ایک پھول 7 رنگ کا تھا اور چھوٹا سا پھول نازک سی پتیوں والا۔ یہ پھول اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر گیا۔ وہ اپنے سامنے کھڑی ہستی کو فراموش کیے اس میں کھو گئی۔ بہروز غور سے اس عجوبے کے ایکسپریشن نوٹ کر رہا تھا۔ اس کے خیال سے وہ پاگل ہی تھی جو پھول کو دیکھتی مسکرائے جا رہی تھی۔ ہیلو لڑکی، کام کہا ہے کرو بغیر غلطی کے۔ چٹکی بجاتے اس نے آنکھیں دکھائیں۔ جی سر اوکے۔ اپنا حجاب درست کرتے وہ نیچے بیٹھ گئی۔ شاید اس کا دماغی توازن درست نہیں۔ اپنی سوچ پر مطمئن ہوتا وہ تھوڑی دور سائڈ پر پڑی چیئر پر بیٹھ گیا۔ وہ چاہتا تھا یہ لڑکی کوئی غلطی کرے اور وہ اس کی سزا اس کے باپ کو دگنی دے کر۔ اسے وہاں سے جاتے دیکھ اس نے جھکتے اس پھول کی نازک پتیوں پر اپنے سرخ چھوٹے ہونٹ رکھے۔ اسی طرح سب پھولوں کو چومتی وہ کھلکھلا کر ہنسی، یہ جانے بغیر کوئی اس کی حرکتیں بڑے غور سے دیکھ رہا ہے۔ وہ بھی دلچسپی کے ساتھ ارد گرد سے بے نیاز ہو کر وہ بہت پیار سے ایک ایک گملہ اٹھاتی کیاری میں رکھ رہی تھی۔ اب وہ اپنے ہاتھوں سے گیلی مٹی کھودنے لگی، جسے دیکھتے بہروز کو الجھن ہوئی۔ اے لڑکی، ہاتھوں سے کیوں مٹی کھود رہی ہو؟ اپنے عقب سے گرجدار آواز پر بوکھلاتی جگہ سے اٹھی، لیکن جیسے ہی پیچھے مڑی عین سامنے والے کے سینے سے ٹکرائی اور دونوں ہاتھ اس کی وائٹ شرٹ پر نصب ہو گئے۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے سرخ و سفید ہاتھ مٹی سے بھرے اس کی شرٹ پر دیکھتی اس نے نظریں اٹھائی جو وحشت غصے سے بھری سبز نظروں سے ٹکرائیں۔ یقیناً اب وہ اس کا قتل کر دے گا۔ بہروز اپنی فیورٹ شرٹ کو یوں گیلی مٹی سے خراب دیکھتے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے کھردرے ساتھ ہاتھوں میں دبوچا۔ عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے کیا تم میں؟ بے وقوف لڑکی، میری شرٹ خراب کر دی تم نے۔ وہ سختی سے اسے پکڑے دھاڑا۔
میں صاف کر دیتی ہوں۔ اس کی دھاڑ پر سہمتی وہ بھیگے لہجے میں بولی، ایسی سچویشن کا سامنا پہلی بار کر رہی تھی۔ وہ تو کبھی گھر سے نہیں نکلی، ایک دو بار اسی محل باپ کے ساتھ آئی تھی۔ اچھا کرو صاف۔ دانت پیستے اس نے ہاتھوں کو چھوڑا پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ سرخ ہاتھوں پر اس کی انگلیوں کے نشان دیکھتی وہ روتی کانپتی اس کی شرٹ کو صاف کرنے کی غرض سے اپنی گندے ہاتھوں سے ہی جھاڑنے لگی۔ مٹی اترنے کی بجائے اور لگ گئی۔ یہ نہیں اتر رہی، آپ شرٹ اتار دیں، میں دھو دیتی ہوں۔ پریشانی سے اسے اپنے قریب کھڑا دیکھ کر تھوڑا پیچھے ہوئی۔ تمہیں ادھر میں شرٹ اتار کر دوں، سوچ لو پھر۔ بہروز اسے گہری نظروں سے دیکھتے بے تاثر لہجہ کیے بولا۔ زنیشا 2 قدم اور پیچھے ہوئی، وہ کچھ اور ہی سمجھ رہا تھا۔ خفت سے اس کا چہرہ سرخ ہوا، بے دھیانی میں 1 قدم اور پیچھے کیا اور پاؤں گیا گملے پر۔ اس کا پاؤں گملے سے لگتا مڑا، خود کو بچانے کے لیے اس نے بے اختیاری میں بہروز کی شرٹ کو دبوچا۔ بہروز جو بے خیالی سے ہی کھڑا تھا، اس کے یوں کھینچنے پر ان بیلنس ہوتے اس کے ساتھ ہی پیچھے گرا۔ خود پر اتنا وزن برداشت کرتی وہ کرہ اٹھی، لیکن ایک لمس پر اس کا دل دھک سا رہ گیا۔ بہروز جو اس کے اوپر گرا تھا، اچانک اس کے ہونٹ بالکل اس کے گلابی ہونٹوں پر لگے۔ ان ہونٹوں کی نازکی پر بہروز نے انجانے میں یہ لمس محسوس کرتے آہستگی سے اپنے لبوں کو جنبش دی اور خوف و وحشت سے فک چہرے والی لڑکی کو دیکھا جو کسمساتے اسے پیچھے کرنے کی تگ و دو میں تھی، پر اس کے نازک سے ہاتھ کہاں اس چٹان جیسے شخص کو ہلا بھی سکتے تھے۔ آنکھوں سے آنسو تواتر بہہ رہے تھے۔ بہروز سنبھلتا اٹھا اور ماتھے پر بلوں کا جال بچھا لیا۔ اٹھو اب، یا یہیں سونے کا ارادہ ہے؟ اور خود پر قابو رکھ لیا کرو، ہر وقت ٹکراتی ہی رہتی ہو۔ ابرو اچکاتے اس نے نیچے اسے لیٹا دیکھ کر اس کا شرمندگی سے جھکا سرخ چہرہ دیکھتے بولا۔ زنیشا کوہنی کے بل اٹھتی درد برداشت کر گئی۔ اس کی کوہنیوں پر جلن ہو رہی تھی، جبکہ گملے کا کونا کمر پر لگا تھا۔ ہونٹ بھیجے وہ شرم سے کانپ رہی تھی۔ یہ تم ہر ٹائم وائبریٹ کیوں کرتی رہتی ہو؟ اس کے نازک سراپے کو کانپتے دیکھ وہ ناگواری چھپائے بغیر بولا۔ کچھ بھی کہے بغیر آنسو صاف کرتی اس کے پاس سے گزرتی وہ باہر بھاگ گئی۔ عجیب لڑکی، وہ صرف اتنا ہی کہہ سکا۔ سر جھٹکتے اس نے نیچے دیکھا جہاں ایک گملہ ٹوٹ چکا تھا، جبکہ دوسرے کے پھول مٹی میں گرے پڑے تھے۔ گہری سانس بھرتا وہ اندر چلا گیا۔ شرٹ کو اتار کر پھینکتے بیڈ پر اوندے منہ گرا۔ آنکھوں کے سامنے کچھ دیر پہلے کا منظر لہرایا تو فوراً آنکھیں کھول لیں۔ نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبائے تکیا منہ میں دیے لیٹ گیا۔ ڈیم اٹ یار! تکیا غصے سے نیچے پھینکتا وہ اٹھا۔ وہ جھنجھلایا سا اپنے جم روم میں چلا گیا۔ اس کا ارادہ اب پنچنگ بیگ پر اپنا غصہ اتارنے کا تھا جو بلا وجہ اس لڑکی پر آ رہا تھا۔ وہ جب سے آئی تھی چھپ چھپ کر روئے جا رہی تھی۔ ایک نامحرم کا لمس اسے کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ غلطی اس کی تھی جس نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا تھا، لیکن اسے کیا معلوم ایسا کچھ ہوگا۔ بیٹا زنیشا، وہ تمہاری امی کی طبیعت سنبھل گئی ہے، اس لیے میں اب حویلی کا چکر لگا آؤں، اسلم نے دروازے پر کھڑا ہو کر کہا۔ جی ابو ٹھیک ہے۔ رونے سے آواز بھاری ہو چکی تھی۔ آنسو پونچھتی وہ اپنی ماں کے کمرے میں چلی گئی۔ چھوٹی تو اسکول گئی تھی، اس لیے وہ اکیلی ہی تھی گھر پر۔ اسلم حویلی پہنچا ہی تھا کہ اسے پیغام ملا، چھوٹے مالک بلا رہے تھے۔ اسلم کچھ ڈرتا اس کے سامنے پیش ہوا جو بڑے کروفر سے کرسی پر بیٹھا تھا۔ اسلم، کل نہیں آئے تم؟ اینک کے پیچھے چھپی سبز آنکھوں کے تاثر کیا تھا وہ نہیں جانتا تھا، لیکن اس کا اکھڑا لہجہ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ پر مالک، میری بیٹی آئی تھی۔ اسلم سر جھکائے کھڑا مؤدب سا بولا۔ خاموش، جب میں بولوں تو صرف سنا کرو۔ ہاتھ اٹھاتے وہ درشتگی سے گویا ہوا کہ اس کا وجود کانپ اٹھا۔ تمہاری اس بیٹی نے 2 گملوں کا نقصان کر دیا ہے۔ تم جانتے ہو وہ پھول کتنے مہنگے ہیں؟ ساری عمر بھی لگا دو تو قیمت نہیں دے سکو گے ان کی۔ اپنی اینک اتارتے اس نے سائیڈ پر رکھی اور کرسی سے اٹھتے اس کے روبرو کھڑے ہوتے افسوس سے کہا۔ مالک، اسلم نظریں اس کے بوٹوں پر ٹکائے آہستہ سے بولا، لیکن سلطان کی آواز پر باقی لفظ حلق میں دب گئے۔ میری بات مکمل نہیں ہوئی۔ تمہاری وہ بیٹی، کیا نام ہے اس کا؟ کچھ الجھتے اس نے ماتھے پر بل ڈالے پوچھا تو اسلم نے سر اٹھاتے سلطان کو دیکھا جو ہمیشہ کی طرح غصے سے کھڑا تھا۔ زنیشا۔ صحیح، تو زنیشا سے کہو کہ وہ ادھر کام کیا کرے کل سے ہی، یہ سزا ہے اس کی، سلطان بے نیازی سے کہتا باہر بڑھنے لگا، پر اسلم کی لڑکھڑاتی آواز نے قدم روک دیا۔ مالک، وہ اپنی ماں کا خیال رکھتی ہے، گھر میں وہ نہیں آ سکتی، آپ مجھے سزا دے دیں۔ اس کی آواز میں بے بسی نمایاں تھی۔ میں جو کہتا ہوں اسے ہونا ہی پڑتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ زنیشا کل ادھر حویلی میں چاہیے مجھے، ورنہ
شفافیت سے کہنا وارننگ دیتے وہ شان سے چلتا حویلی سے نکل گیا۔ اسلم سر پکڑے باہر آیا۔ اسے زنیشا کو بھیجنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ سنسان سڑک پر کھڑی اس کی کار اور خود آرام سے جنگل میں شکار کر رہا تھا۔ اس نے کسی جانور کا نشانہ باندھا ہی تھا کہ اپنے عقب سے آواز سنائی دی۔ سلطان، واہ تم ادھر! خوش شکل ماڈرن سی لڑکی خوشی سے مسکراتے اس کی طرف بڑھی۔ سلطان 2 قدم پیچھے ہٹتے ناگواری سے اسے دیکھا۔ ہیرا، دور رہ کر بات کرو، خوف سے دیکھتے ماتھے پر بل ڈالے بولا۔ ساری گرم جوشی پل میں ختم ہوئی۔ سلطان کا روکھا سا انداز اس کا موڈ آف کر گیا۔ سلطان، ہم بچپن کے دوست اور کزنز بھی ہیں، پھر بھی تم ایسے ہی بات کرتے ہو جیسے انجان سے کرتے ہو۔ اسے کار کی جانب بڑھتے دیکھ پیچھے آتی وہ افسردگی سے گویا ہوئی۔ تو کس نے کہا ہے مجھے بلاؤ؟ دور رہو مجھ سے۔ غصہ ہنوز برقرار رکھے وہ کار کے پاس رکتے اسے دیکھا۔ تم جانتے بھی ہو میں محبت کرتی ہوں تم سے، وہ اس کے لیے دیے انداز پر دانت پیستی بولی۔ ہیرا، سلطان نے ٹوکا۔ اپنے اندر کے اشتعال کو دباتے اس نے اپنی خالہ زاد کزن کو گھورا جو اس پر کم اور پیسوں پر زیادہ مرتی تھی۔ میں جا رہا ہوں، یہ فضولیات پھر کبھی سن لوں گا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی سلطان گاڑی میں بیٹھتے زن سے بھگا کے لے گیا۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دینا، اگلی ایپیسوڈ جلد ہی اپلوڈ ہو جائے گی، اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دینا اور اپنا کمنٹ بھی چھوڑا کرو یار۔